یہ نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ راستے جام کرو؟ کس نے نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ جو ہے نا ڈی جے لگاؤ؟ کہ جب یہ بریلوی علماؤں کے سامنے یہ امت یہ بیکار کے کام کر رہی ہے تو ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو نبی بانسری کی آواز میں اپنی کانوں کو بند کر لیتا ہے، آج وہی نبی کے نام پر تم ڈی جے لگاتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ! کیا یہ نوجوان جو نبی کے نام پر میوزک پر ناچ رہے ہیں ایسے ہی انہیں موت آ جائے گی اور قیامت کے دن نبی کا سامنا ہوگا تو کیا منہ دکھائیں گے نبی کو؟ یقین جانیے اللہ کے نبی کی ذات سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات سے محبت ہونا اصل ایمان والے کی دلیل ہے۔ کیا میلاد کی خوشی ختم ہو گئی؟ کیا نبی سے محبت کا مسئلہ اب ختم ہو گیا؟ کیا نبی کی وہ محبت، نبی کی وہ چاہت جو ایک ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے، کیا وہ اب باقی ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ جو میلاد منایا گیا، یہ میلاد آخر ہے کیا؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہم ناچیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہم موسیقی لگائیں، میوزک لگائیں، ڈی جے لگائیں؟ اللہ لو کیا یہ میلاد ہے کہ ہم وہ ڈی جے کی جو ہے نا ساؤنڈ پر، اس کی میوزک پر تھڑکے لگائیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی بازار میں خلط ملط ہو جائیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہمارے نوجوان پنگیاں بجاتے پھر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا یہ میلاد ہے کہ ہمارے نوجوان آٹو کے اور بائک کے اسٹنٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ بیجا حرکتیں ایک دوسرے کو ہوا میں اچھالا جا رہا ہے، ڈھکیلا جا رہا ہے، کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں؟ میلاد آخر ہے کیا اس سب چیزوں کے اندر؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آؤ انشاءاللہ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات میں آپ کے سامنے اب کرنے لگا ہوں۔ آخر یہ سب بے جا حرکتوں کے، یہ سب بے ہدہ حرکتوں کے ذمہ دار کون ہے؟ آخر کس نے یہ نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ راستے جام کرو؟ کس نے نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ جو ہے نا ڈی جے لگاؤ؟ جس طریقے سے غیر مسلمان گنیشوں کے جلوس نکالتے ہیں بڑی بڑی لاریوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کو کس نے ابھارا آخر یہ؟ اچھا، میں یہ جانتا ہوں کہ بریلوی علماء جنہوں نے میلاد پر امت کو جو ہے نا ابھارا ہے، وہ اکثر علماء یہ کہتے ہوں گے شاید کہ یہ سب اسلام کا حصہ نہیں، لیکن سوال یہ کہ جب یہ بریلوی علماؤں کے سامنے یہ امت یہ بیکار کے کام کر رہی ہے تو ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا بریلوی علماء کی ذمہ داری نہیں؟ میرے بھائی دیکھو، موسیقی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ بانسری کی آواز سنی، تم ڈی جے لگاتے ہو، پیانو بجاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، صرف بانسری کی آواز سنی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ ابن عمر سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں ایک دفعہ رسول کے ساتھ تھا، بانسری کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں کو بند کر لیا۔ جو نبی بانسری کی آواز پہ اپنی کانوں کو بند کر لیتا ہے، آج وہی نبی کے نام پر تم ڈی جے لگاتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر! کیا نوجوان بے تکا اور بے ڈھنگا یہ پبوں اور کلبوں میں بھی شاید ایسا نہیں ناچتے ہوں گے؟ اللہ اکبر! ایسی بےہودہ طریقے سے۔ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ نبی کے نام پر جو نبی جہالت ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہ نبی کے نام پر جو ہے نا لوگ امت کو، آج نوجوانوں کو کوئی بولنے والا نہیں، آج بریلوی علماء اس کے سارے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، جنہوں نے ابھارا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اہل حدیث ٹھہرے ہیں، ہم تو میلاد نہیں مناتے، ہمیں تو گستاخی کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ جاؤ، اگر تم عاشق رسول ہو تو تمہیں چیلنج ہے، کیا یہ عاشق رسول کا ایک جو ہے نا رویہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر اس طرح سے ناچے جاتا ہے جس طرح سے نوجوان ناچ رہے ہیں؟ ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل حدیثوں نے اس نے ابھارا ہے ناچنے پر۔ میرے بھائی، بے پردہ مسئلے میں کیا عورتیں مردیں ایک جگہ ایک دوسرے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بہتر ہے یہ
کہ کسی غیر محرم کو تم ہاتھ لگا دو، اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کی فرامین ہے میرے بھائی. آج دیکھو مسئلہ کیا ہو گیا، مت کو جو ہے بہکاتے بہکاتے مسائل کے اندر اتنا جو ہے نا باولا کر دیے، امت کو اتنا جو ہے نا نکما اور نالائق کر دیے کہ نبی کا نام لے کر سڑکوں پہ کیا حرکتیں. ہندوؤں بھائیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم، غیر مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم کہ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے، کیا یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں؟ کیا نبی کے نام پر جس نبی نے کہا کہ راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، وہ نبی کے نام پر یہ سب کام؟ اللہ اکبر. میرے بھائی آؤ تھوڑا سا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، مسلکی تعصب کی اینک کو نکالو اور یہ سمجھو کہ کیا یہ نبی کی محبت والے عمل ہے؟ کیا اس طریقے سے نبی کی محبت ہوتی ہے؟ پھر امت کو بہکایا گیا کہ نہیں یہ آیت ایسی ہے، یہ آیت میں اللہ کے جو ہے نا احسانات کا جو ہے نا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیتیں ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں، آج کی مولویوں کو سمجھ میں آ گئی اور امت کو بے ڈور چھوڑ دیا گیا ہے. ڈوری نہیں امت کیا، چھوڑ دیا گیا ایسے ہی آوارہ طریقے سے چھوڑ دیا گیا امت کو. پھر اس کے اوپر سے بہکانے والے ایسے کہ باتیں بڑی بڑی کر کے کہتے ہیں منع کی دلیل کہاں ہے، منع کی دلیل کہاں ہے. میرے بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کرو، ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. یہ چیز سمجھو، ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. جو سرکش ہیں، جو ضد پر اڑے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ باتیں میں ان کے لیے رکھ رہا ہوں جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں. یہ باتیں میں ان کے لیے رکھ رہا ہوں جن کو یہ یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا ہوگا. کیا یہ نوجوان جو نبی کے نام پر میوزک پر ناچ رہے ہیں ایسے ہی انہیں موت آ جائے گی اور قیامت کے دن نبی کا سامنا ہوگا تو کیا منہ دکھائیں گے نبی کو؟ کیا لائق ہے ہم نبی کو منہ دکھانے کے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی یہ بات سمجھو، منع کی دلیل پر بات کر رہا تھا. منع کی دلیل کہاں، منع کی دلیل کہاں، یہی رٹ لگائے بیٹھے ہیں. یہ بات سمجھ جاؤ کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، اسلام وہ ہے جو نبی کا فرمان ہے، اسلام وہ ہے جو صحابہ کا عمل ہے. ایک اور مسئلہ دیکھو آپ، آج میلاد النبی کا مسئلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، علماؤں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ مسئلہ اب ہاتھ میں نہیں علماء کے. ہم تو ہم ہیں، چھوڑ دو بھائی، اہل حدیث تو اہل حدیث سے چھوڑ دو اس کو. بریلوی عالم بھی آ کر اب یہ ناچنے والے نوجوانوں کو روکے گا تو یہ ناچنے والا نوجوان وہ بریلوی عالم سے کہے گا تم گستاخ نبی ہو، اللہ اکبر، تم نبی کی محبت نہیں رکھنے والے ہو. یہ نوجوان کہے گا وہ. اور دیکھو اصل میں مسئلہ کیا ہے، نبی کی سیرت پہ اتنے جلسے ہوئے، نہیں آتی قوم. نبی کی سیرت پر اتنے کورسز ہیں، نہیں اٹینڈ کرتی. نبی کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، نہیں پڑھتی. یہاں پر نبی کے نام پہ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اصل نبی سے محبت کا مسئلہ نہیں، اصل انٹرٹینمنٹ ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، کھانا ہے، پھرنا ہے، عیاشی کرنا ہے اصل میں. اس وجہ سے یہ قوم جمع ہو رہی ہے. اور یقین جانیے میں اہل حدیث ہونے کے ناطے میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، اللہ نبی کے نام پر یہ جو بیکار کام ہو رہے ہیں ہم اس سے بری ذمہ ہے. اللہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں ابھارا ایسا کرنے پر. اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. اور یہ بات بھی ہم کہتے ہیں اللہ جو تیرے نبی کے نام پر، تیرے چہیتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو حرکتیں یہ جو میلاد کے نام پر ہو رہی ہے، اللہ ہم اس سے بری ذمہ ہے. اللہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اس کے ذمہ دار وہ علماء ہیں جنہوں نے ابھارا ہے امت کو اس پر، ہم نہیں. اللہ اور کل قیامت کے دن میلادی بھی آئیں گے، غیر میلادی بھی آئیں گے. اگر سوال ہو جائے، اعلان ہو جائے میلادی الگ ہو جاؤ، غیر میلادی الگ ہو جاؤ، اللہ کی قسم غیر میلادیوں میں خود رسول اللہ ہوں گے، خود ابوبکر صدیق ہوں گے، عمر ابن خطاب ہوں گے، عثمان ابن عفان ہوں گے، علی ابن طالب ہوں گے، حسن حسین ہوں گے، اور ہم اہل حدیث بھی ہوں گے جنہوں نے میلاد نہیں منائی. اور میلاد منانے والوں میں کون کون ہوں گے آپ نوٹ کر لو. ہم نہیں. میرے بھائی کیا سمجھنے کی بات ہے، تماشا بنا کے رکھ دیے پورے دین کو. جو نبی کا امن کا پیغام امت تک پہنچانا تھا وہی نبی کے ماننے والے نبی کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں شہر کے اندر. دیکھو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جاننے والے ہیں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو میرے بھائی اصل میں ایک بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ آج یہ جو امت میلاد کے نام پہ جمع ہو رہی ہے یہ اصل میں اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کا ایک ثبوت ہے. چلو مان لو
یہ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہے. یقین جانیے اللہ کے نبی کی ذات سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات سے محبت ہونا اصل ایمان والے کی دلیل ہے. یہ بنیادی بات ہے میرے بھائی. آج دیکھو آپ ایک دن اپن عید میلاد کی خوشی کر لی ہے, دوسرے دن بندہ یہی جا کے نبی کی سنت پہ بلیڈ چلا دیتا, یہی بندہ ٹیلر کے پاس جا کے پینٹ ٹخنوں کے نیچے سلا کے آتا, یہی بندہ نبی کی جو ہے نا ذات سے محبت کا ثبوت دیا تھا میلاد کے دن شادی بیاہ ہندوؤں کے رسم و رواج کے طریقے پہ کرتا, سودی کاروبار کرتا. کئی ایسے بھی ہوں گے میلاد کے میدان میں آئے ہوں گے, میلاد کے جلوسوں میں سود کی گاڑیوں پہ آئے ہوں گے, سود کی گاڑیوں پہ. نبی سے محبت اصل کیا ہے؟ نبی کی بات سے محبت کرنا ہے میرے بھائی. نبی ایک ہفتے میں 24 گھنٹے میں ایک ایک لمحے میں ایک مہینے کے 30 دنوں میں سال کے 12 مہینوں میں ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے چمٹ کے رہنا, یہ اصل نبی سے محبت ہے. نہیں پورا سال کدھر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیاہ میں نبی کو بھول جا رہے ہیں, تجارت میں نبی کو بھول جا رہے ہیں, گھر کے خرید و فروخت میں نبی کو بھول جا رہے ہیں, معاملات میں نبی کو بھول جا رہے ہیں, سب میں نبی کو بھول جا رہے ہیں. خالی ایک دن یہ نبی کی ذات سے محبت ہو سکتی ہے, ہو سکتا, ہم نہیں جانتے, یہ تو ثبوت ظاہری یہی دکھ رہا ہے. اصل نبی کی بات سے محبت ہے, اور نبی کی ذات سے محبت کرنے والے بہت آگے چلے گئے. ایک مثال یوں دے دوں میں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک شخص ایسا گزرا ہے جن کا نام میں اگر لوں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا. ایک شخص ایسا گزرا تاریخ میں جو اللہ کے نبی کی ذات سے بے حد محبت کرنے والا تھا, لیکن اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دیا, اللہ کے نبی کی بات نہیں مانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص کو جہنم کے جوتے پہنائے گا, آگ کے جوتے پہنائے گا, دماغ کھولے گا. کس کو؟ نبی کی ذات سے تو محبت کر لیا لیکن نبی کی بات کو چھوڑ دیا. دونوں, نبی کی ذات سے بھی محبت ہونی چاہیے, نبی کی بات سے بھی محبت ہونی چاہیے, یہ اصل ایمان کا نشانی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یقین جانیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل کامیابی ہے ہماری. میرے بھائی یہ بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو, مسلک کی اینک کو نکالو اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حوض کوثر کا پیالہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو ہے نا صحبت اختیار نصیب فرمائے. اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.